اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کی خدمت میں سلام محبت و سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں یہ بخوبی ہے کہ یہ مجلس بعنوان مجلس چہلم برائے سال ثواب مرحومہ ریاض فاطمہ بنت سید حسین صاحب کے بلندی درجات کے لیے اس مجلس چہلم کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے آفتاب شریعت حجت الاسلام علی جناب مولانا سید کلب جواد نقوی صاحب قبلہ امام جمعہ لکھنؤ۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا، جس کے فرائض کو انجام دیں گے مولانا سید حیدر علی تابش صاحب قبلہ، استاد وثیق عربی کالج فیض آباد۔ تلاوت کلام پاک کے فوراً بعد پیشخوانی کے فرائض کو انجام دیں گے محترم زہیر سلطان پوری صاحب۔ قبل اس کے کہ گفتگو آگے بڑھے، آپ حضرات کی خدمت میں مؤدبانہ و مخلصانہ گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ ریاض فاطمہ بنت سید حسین صاحب کی روح کو بخش دیں۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 4 مصروں سے محترم مولانا سید حیدر علی تابش صاحب کے استقبال کرتا ہوں۔ موت کی حقیقت کہ زندگی نے لباس چھین لیا، زندگی نے لباس چھین لیا، موت نے کم سے کم کفن تو دیا۔ زندگی نے لباس چھین لیا، موت نے کم سے کم کفن تو دیا۔ زندگی در بدر پھراتی رہی، موت نے مستقل وطن تو دیا، موت نے مستقل وطن تو دیا۔ میں ان 4 مصروں کے سائے میں حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں مولانا سید حیدر علی تابش صاحب کی خدمت میں کہ آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کے ذریعے مجلس کا آغاز کریں۔ آپ حضرات باواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا
لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم القدير. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. یہ تھے محترم سید حیدر علی تابش صاحب قبلہ، جو تلاوت کلام پاک کے ذریعے مجلس کا آغاز کر رہے تھے. قبل اس کے کہ میں محترم زہیر سلطان پوری صاحب کی خدمت میں حرف التماس لے کے بڑھوں، ایک ماں کے اصال ثواب کی مجلس ہے، ایک ماں کے چہلم کی مجلس ہے، لہذا ماں کے حوالے سے ایک نظم کے چند اشعار آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سماعت کریں کہ باپ کی رب کو نہ تھی اور نہ تھی حاجت ماں کی، باپ کی رب کو نہ تھی اور نہ تھی حاجت ماں کی، آدم و حوا کی تخلیق میں خلقت ماں کی، آدم و حوا کی تخلیق میں خلقت ماں کی، دہر میں ایک فقط آدم و حوا کے بغیر. شعر ملاحظہ کریں کہ دہر میں ایک فقط آدم و حوا کے بغیر کون ہے جس کو نہیں ہوتی ضرورت ماں کی، کون ہے جس کو نہیں ہوتی ضرورت ماں کی. بچہ بن باپ کے دنیا میں تو آ سکتا ہے، بچہ بن باپ کے دنیا میں تو آ سکتا ہے، لیکن جینے کے لیے ہوتی ہے حاجت ماں کی، لیکن جینے کے لیے ہوتی ہے حاجت ماں کی. ماں کے ذریعے ہی بڑھا سلسلہ بشریت، ماں کے ذریعے ہی بڑھا سلسلہ بشریت. کتنی اللہ کی نظروں میں ہے عظمت ماں کی، کتنی اللہ کی نظروں میں ہے عظمت ماں کی. کرتا ہے بیٹے پہ اور ماں پہ خدا خود لعنت، کرتا ہے بیٹے پہ اور ماں پہ خدا خود لعنت. جب نمایاں کبھی ہوتی ہے شرارت ماں کی، جب نمایاں کبھی ہوتی ہے شرارت ماں کی، تربیت بیٹے کو قنعان بنا دیتی ہے، تربیت بیٹے کو قنعان بنا دیتی ہے. بد سے بدتر اگر ہو جاتی ہے تینت ماں کی، بد سے بدتر اگر ہو جاتی ہے تینت ماں کی. نسل میں جس کی محمد سا پیمبر رائے، نسل میں جس کی محمد سا پیمبر رائے، کتنی ہوگی بھلا اللہ سے قربت ماں کی، کتنی ہوگی بھلا اللہ سے قربت ماں کی. جس کے قدموں میں ہو خود مالک جنت کی جناح. شعر ملاحظہ کریں حضرات کہ جس کے قدموں میں ہو خود مالک جنت کی جناح. کوئی ان بیٹوں سے پوچھے بھلا قیمت ماں کی، کوئی ان بیٹوں سے پوچھے بھلا قیمت ماں کی. اس کو قدرت نے تعارف کا بنایا مرکز، اس کو قدرت نے تعارف کا بنایا مرکز. پوچھو تطہیر کی آیت سے طہارت ماں کی، پوچھو تطہیر کی آیت سے طہارت ماں کی. میں ان مصروں کے سائے میں حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں محترم زہیر سلطان پوری صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور مدح مولا میں منظوم نذرانی عقیدت پیش کریں. آپ حضرات باواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں. آسو ہماری آنکھ میں تیار ہو گیا سارا کا سارا عاشق خریدار ہو گیا آنسو ہماری آنکھ میں تیار ہو گیا دکھلاؤ کوئی اور سوائے بطول کے دکھلاؤ کوئی اور
سوائے بطول کے، جو خود طبیب احمد مختار ہو گیا، آنسو ہماری آنکھ میں تیار ہو گیا۔ کیا آپ گیا نصیب میں رومال فاطمہ، کیا گیا نصیب میں رومال فاطمہ، حور جیسا جنتوں کا زمیندار ہو گیا، کیا گیا نصیب میں رومال فاطمہ، حور جیسا جنتوں کا زمیندار ہو گیا۔ ایک باواز دے بلند نعرہ صلوات۔ ایک مطلع اور چند اشعار اور پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے۔ یہاں جو فرش عزا کے بچھائے جاتے ہیں، یہاں جو فرش عزا کے بچھائے جاتے ہیں، یہ لگ رہا ہے جنا سے منگائے جاتے ہیں۔ بتاؤ کیسے انہیں اپنے سر پہ بٹھلا جو لوگ بزم نبی سے اٹھائے جاتے ہیں۔ حضرات یہ شعر بطور ایک ہاتھ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے آپ حضرات۔ امام بالا نہیں ہے یہ کارخانہ ہے، امام بالا نہیں ہے یہ کارخانہ ہے، یہاں پہ آؤ یہاں حر بنائے جاتے ہیں، اب اتر کے ہو رے بھی ان کا طواف کرتی ہے، جو پھول لا کے علم پر چڑھائے جاتے ہیں، ستم کے تیر نے ننھے گلے کو چھید دیا،
مگر صغیر ہے جو مسکرائے جاتے ہیں قضا کے بعد بھی رشتہ خدا سے ٹوٹا نہیں حسین نیزے پہ قرآن سنائے جاتے ہیں حضرات یہ بھی شعر پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں گے حسین جیت گئے یہ دلیل ہے اس کی امام باڑے جو اب تک سجائے جاتے ہیں صرف دو شعر اور آپ کی رحمت تمام جہاں پہ وعدے کو کر کے نبھایا جاتا ہو علم جری کے وہیں پر لگائے جاتے ہیں آخری شعر پیش کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں گے فرشتے کہتے ہیں رو رو کے روزے عاشورا وہ دیکھو حضرت حر بخشوائے جاتے ہیں یہ تھے محترم ظہیر سلطان پوری صاحب جو مدح مولا میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے اب اس کے بعد میں بغیر کسی تمہید کے حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں آفتاب شریعت حجت الاسلام علی جناب مولانا سید کلب جواد نقوی صاحب کی خدمت میں کہ سرکار ممبر پر تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور کریں آپ حضرات باوض بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں فاتحہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعده فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صلوات بر محمد وآل محمد گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ ریاض فاطمہ صاحبہ بنت سید حسین صاحب مرحوم روحوں کو اصالہ ثواب فرما دیں آیہ کریمہ میں ایک قانون قدرت بیان ہو رہا ہے وہ ایک ایسا قانون جو ظاہر ہے کہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا
یوں تو قرآن مجید کی ہر آیت بنیادی حیثیت رکھتی ہے، لیکن اس آیت کے سلسلے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک جو اسلام کی جو پالیسی ہے اور اس کو اس میں بیان کیا جا رہا ہے، اور بہت ہی ظاہر ہے کہ ایک بنیادی بات کہی جا رہی ہے۔ اعلان ہو رہا ہے کہ یہ اور تمام انسانوں سے خطاب ہے، نہ مسلمانوں سے نہ مومنوں سے، بلکہ پوری انسانیت سے خطاب ہے۔ یا ایھا الناس، تمام انسانوں سے خطاب کر کے اعلان ہو رہا ہے کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے خلق کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور جب تمہاری تعداد میں اضافہ ہو گیا اور جب تمہاری تعداد بڑھ گئی تو ہم نے تم کو خاندانوں میں تقسیم کیا، قبیلوں میں تقسیم کیا۔ اب اس کے بعد اعلان ہوا لتعارفوا، تاکہ تمہیں پہچانا جائے، تاکہ تمہاری شناخت ہو۔ یعنی پہلو اس میں یہ ہے کہ خاندان یا قبیلہ کسی کی برتری کا سبب نہیں ہے، کسی کی عزت کا سبب نہیں ہے کہ بڑا خاندان ہے تو بڑی عزت والا ہے، بڑا قبیلہ ہے تو اس کا مرتبہ بھی بڑا ہے، بلکہ قدرت جو قانون بیان فرما رہی ہے وہ یہ کہ ہم نے اس لیے تم کو خاندانوں قبیلوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، تمہاری شناخت ہو سکے، تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے۔ اس کو تم سبب عزت نہ سمجھ لینا کہ اتنے بڑے قبیلے سے تعلق ہے لہذا تم بہت بڑی عزت والے ہو، اتنے بڑے خاندان سے تمہارا تعلق ہے لہذا تمہاری بہت بڑی عزت ہے، بلکہ صرف پہچان کا ذریعہ ہے۔ اب سبب عزت جو ہے وہ اللہ بیان فرما رہا ہے کہ عزت کیسے ملتی ہے اور عزت اللہ کیسے عطا فرماتا ہے، اور نگاہ قدرت میں عزت والا کون ہے، اس کا اعلان ہو رہا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ نہ دولت سبب عزت ہے، نہ خاندان سبب عزت ہے، نہ قبیلہ سبب عزت ہے، نہ حکومت سبب عزت ہے، نہ کرسی اقتدار سبب عزت ہے، بلکہ اللہ نے اعلان فرمایا کہ بلندی کردار سبب عزت ہے۔ جتنا کردار بلند ہوگا اتنے انسان نگاہ قدرت میں باعزت ہوگا۔ ہر انسان کی تمنا، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، فطری تمنا ہوتی ہے کہ وہ باعزت زندگی گزارے، معاشرے میں اس کی عزت ہو، سماج میں اس کی عزت ہو، سوسائٹی میں اس کی عزت ہو۔ کوئی بھی بے عزت بن کر رہنا پسند نہیں کرے گا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ دولت مندوں کو عزت مل رہی ہے، لوگ ان کے دروازے پر جمع ہے، جب گھٹے لگے ہوئے ہیں، لوگ ملنے کی تمنا کر رہے ہیں، تو وہ سوچتا ہے کہ دولت سے عزت ملتی ہے، تو اب وہ اس کی فطری تمنا ہے کہ مجھے بھی عزت ملے، لہذا اب وہ دولت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب دولت صحیح طریقے سے نہیں مل پاتی تو پھر وہ غلط طریقے اختیار کرنے لگتا ہے، غیر اخلاقی طریقے، غیر شرعی طریقے، غیر قانونی طریقے اختیار کرتا ہے، کیونکہ اس کی فطرت کی یہ پکار ہے کہ مجھے عزت ملے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ صاحبان دولت کو عزت مل رہی سماج اور سوسائٹی میں، لوگ ان کی آؤ بھگت کر رہے ہیں، تو وہ سوچتا ہے کہ دولت سبب عزت ہے، لہذا وہ دولت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، صحیح طریقے سے نہ مل رہا، غلط طریقے سے مل۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ کسی کو بڑا عہدہ مل جائے تو لوگ اس کے سامنے سر جھکانے لگتے ہیں، لوگ اس کی عزت کرنے لگتے ہیں، ٹائم دے دیجئے 2 منٹ کا، ذرا بات کر لیجئے، ذرا ہاتھ ملا لیجئے، کسی مجمع میں گفتگو کر لی تو فخریہ بیان کرتا ہے، ارے صاحب فلاں وزیر نے مجھ سے تو بات بھی کی تھی، فلاں وزیر صاحب نے تم سے ہاتھ بھی ملایا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ کرسی، اونچی کرسی پہ بیٹھ جانا سبب عزت ہے، تو اب وہ چاہتا ہے کہ اس کو بھی کوئی عہدہ مل جائے، اس کو کوئی بھی کرسی مل جائے، اور جب صحیح طریقوں سے نہیں ملتی تو پھر وہ غلط طریقے اختیار کرنے لگتا ہے۔ اب چاہے خاندانی شرافت بیچ کر عزت ملے، چاہے دین کا سودا کر کے عزت ملے، چاہے قرآن مجید توہین کر کے اس کو کوئی عہدہ مل جائے، مگر وہ یہ چاہتا ہے کہ عہدہ اس کو مل جائے، تو اب وہ طریقے غلط استعمال کرنے لگتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی عہدے سے عزت ملتی ہے۔ تو اب قدرت نے کہا کہ دیکھو ہم تمہیں عزت دیں گے مگر صحیح طریقے سے عزت ملے گی تمہیں، ہم تمہارے فطری، اگر فطری تمنا کو کچلنا ہوتا تو فطرت میں دی کیوں؟ جب فطرت میں اللہ نے عطا فرمایا ہے یہ کہ انسان صاحب عزت بننا چاہتا ہے تو اس کو اللہ کو اس فطری تمنا کو کچلنا نہیں ہے، صحیح چینل بتانا ہے، صحیح راستہ بتانا ہے کہ دیکھو دولت سے جو عزت ملے گی وہ نقلی ہوگی، کرسی سے جو عزت ملے گی وہ نقلی ہوگی، کیونکہ جب تک دولت رہتی ہے عزت رہتی ہے،
ادھر دولت گئی اور عزت بھی گئی. تو اب صاحبان ذوق جملہ نقل کرنا چاہتا ہوں کہ جو دولت کی بدولت ملے وہ جعلی ہے، وہ نقلی ہے، وہ ذاتی عزت نہیں ہے، حقیقی عزت نہیں ہے، بلکہ وہ وقتی ہوتی ہے. جب تک دولت رہتی ہے، جب تک نواب صاحب کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، مکھیاں آ رہی ہیں، اور ادھر دسترخوان ہٹا ادھر مکھیاں اڑی. اب کوئی پوچھتا بھی نہیں ان کو کہ آپ کدھر جا رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اگر دولت سے عزت ہوتی ہے تو نقلی ہوتی ہے، ذاتی نہیں ہوتی. کرسی سے جو عزت ملتی ہے، جب تک انسان کسی عہدے پر کرسی پر رہتا ہے لوگ ملنے کی تمنا کرتے ہیں. ادھر کرسی سے اترا تو میں نے کہا محاورہ بھی اور حقیقت بھی ہے کہ ادھر کرسی سے اترا ادھر عزت اتری. اب کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ اب وہ کرسی سے اتر چکے ہیں، ریٹائر ہو چکے ہیں. فلاں بہت بڑے افسر تھے، اب یوں ہی ٹہلتے پھر رہے. میں نے دیکھا ایک گورنر صاحب تھے یہاں یو پی کے، ارے صاحب ملنے کے لیے لوگ تڑپتے تھے، بے چین رہتے تھے. ایئرپورٹ پر دیکھا کہ اپنا سامان اکیلے لیے چلے جا رہے ہیں، ٹہلتے. کوئی اب پوچھنے والا نہیں، کیونکہ اب وہ ریٹائر ہو چکے، اب وہ کرسی سے اتر چکے. تو اس کا مطلب ہے کہ عزت نقلی تھی، ذاتی نہیں تھی، حقیقی نہیں تھی. اللہ نے فرمایا کہ ہم تم کو نقلی عزت نہیں دینا چاہتے بلکہ حقیقی اور ذاتی عزت دینا چاہتے ہیں. اور حقیقی اور ذاتی عزت صرف تقوی سے ملے گی، بلندی کردار سے، پاکیزگی کردار سے ملے گی. اگر تقوی ہے، اگر بلندی کردار ہے، تو اگر ظاہری طور پر دولت ہو چاہے نہ ہو، اگرچہ ظاہری اقتدار ہو چاہے نہ ہو، لیکن جبریل دروازے پر آنا فخر محسوس کرے گا، رضوان جو ہے وہ درزی بن جانا فخر محسوس کرے گا، فرشتے گھر میں جھولا جھلانا فخر محسوس کریں گے. یہ ہے حقیقی عزت، یہ ہے ذاتی عزت جو محمد و آل محمد کو اللہ عطا فرما رہا ہے. صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. اب میں چاہتا ہوں کہ ساتھ بچوں اور جوانوں کی، کیونکہ تقویٰ قرآن مجید میں مسلسل تقوی سے گفتگو کی گئی ہے، اور یہاں تک کہ حضرت اعلان کر دیا ہے کہ ہم صرف متقین کے اعمال کو قبول کرتے ہیں. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف صاحبان تقویٰ کے عمل کو قبول کرتا ہے. اسی طرح سے قرآن میں اعلان ہو رہا ہے کہ ازلفت الجنت للمتقین، ہم نے جنت کو متقین کے لیے سجایا ہے. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ تقوی کی کیا معنی ہے، اور تقوی کہتے کس کو ہے؟ تقوی کے معنی یہ نہیں ہے کہ بہت جھک جھک کے سلام کرتا ہو. تقوی کی یہ معنی نہیں ہے کہ بہت مسکرا کر ملتا ہو. تقوی کے معنی یہ نہیں ہے کہ گھر پر جاؤ تو خاطر مزارات کرتا ہو. تقوی کے صرف ایک معنی ہے، اور تقوی کے معنی یہ ہے کہ اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرتا ہو، تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتا ہو. سامنے تو ظاہر ہے کہ جو بہت ہی بے غیرت ہو ان کو چھوڑ کے، ورنہ اگر تھوڑا بھی غیرت دار ہے تو سامنے کوئی گناہ نہیں کرے گا. بہت سے ایسے ہیں کہ جو چھپ کر پیتے ہیں شراب، اور ان میں اتنی بے غیرتی نہیں ہے کہ وہ کھلے عام شراب پئیں اور لوگوں کو پتہ چل جائے. اور کچھ ایسے ہیں کہ نالی میں پڑے رہتے ہیں شراب پیے ہوئے، ان کی غیرت بڑھ چکی ہے، ان کی اہمیت ختم ہو چکی ہے. تو معلومہ کو چھپ کر لوگ گناہ کرتے ہیں. تو تقویٰ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ سامنے گناہ نہ کرتا، بلکہ تقویٰ یہ ہے کہ چھپ کر بھی گناہ نہ کرتا، اکیلے بھی گناہ نہ کرتا. اور اس کے لیے مثال دینا چاہتا ہوں صاحبان ذوق کے لیے کہ چاہے اندھیرا کمرہ کیوں نہ ہو، چاہے اکیلا مکان کیوں نہ ہو، چاہے کوئی نہ ہو، اور گناہ کے سارے سامان موجود ہوں، اس وقت بھی ایک مومن حقیقی معنوں میں وہ ہے، ایک متقی حقیقی معنوں میں وہ ہے تو یہ سمجھ رہا ہے کہ دنیا کا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مگر کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے. کوئی ہے جو اس اندھیرے میں بھی دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو اس تنہائی میں بھی دیکھ رہا ہے. اور اس وقت انسان جب گناہ سے بچتا ہے تو اس کو کہتے ہیں متقی، اس کو کہتے ہیں صاحب تقویٰ. اور قرآن مجید میں بہترین مثال اس کی موجود ہے. آپ دیکھیں کہ زلیخا ہے اور جناب یوسف ہے. اس نے اپنے سارے محل کے دروازے بند کروا دیے، پورا محل خالی کروا دیا. 7 دروازے محل کے ہیں اور 7 دروازوں پر قفل لگے ہوئے ہیں، کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا، پورا محل خالی ہے. اور اس کے بعد اب زلیخا جناب یوسف کو دعوت گناہ دیتی ہے، دعوت گناہ دیتی ہے. یہ یوسف گھر میں کوئی موجود نہیں، پورے محل میں کوئی موجود نہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے.
اور دعوت گناہ دیتی ہے. لیکن اس وقت اس نے ایک عجیب انداز اختیار کیا کہ طاق پر کچھ بت رکھے ہوئے تھے. زلیخا آگے بڑھی اور اس نے ان بتوں کے اوپر کپڑا ڈال دیا. جو طاق پر بت رکھے تھے ان بتوں پر کپڑا ڈالا. اب جناب یوسف کو ہدایت کا موقع مل گیا. فرمایا اے زلیخا تم نے ان بتوں پر کپڑا کیوں ڈال دیا, ان کو چھپا کیوں دیا؟ کہے یوسف یہ ہمارے خدا ہیں, مجھے شرم آتی ہے ان کے سامنے گناہ کرتے ہوئے, لہذا میں نے ان کو پردے کے پیچھے چھپا دیا ہے تاکہ یہ میرا گناہ دیکھ نہ پائیں, مجھے گناہ کرتے نہ دیکھیں. تو جناب یوسف نے فرمایا وہ تمہارا خدا ہے جو پردوں میں چھپ جاتا ہے, وہ میرا خدا ہے جو ہر پردے میں دیکھتا رہتا ہے. اور جب تم اپنے جھوٹے خداؤں سے ڈر رہی ہو تو میں اپنے سچے خدا سے کیوں نہ خوف کروں. ایک سلوات بھیج دے محمد. تو یہ تقویٰ وہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. یہی تقویٰ ہے جس کی وجہ سے بلندی کردار ملتی ہے. یہی تقویٰ ہے جس کی وجہ سے صحیح معنوں میں عزت ملتی ہے. یہی وہ تقویٰ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی نگاہوں میں انسان باعزت بن جاتا ہے. اور آپ یاد رکھیں کہ انما یتقبل اللہ من المتقین. یہاں پر ایک پہلو اجازت کرنا چاہتا ہوں, صاحبان ذوق تشریف فرما ہے کہ اللہ صرف, اب میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن مجید میں اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ صرف صاحبان تقویٰ کا عمل قبول کرتا ہے. اور دوسری جگہ اعلان ہو رہا ہے کہ ازلفت الجنت للمتقین, ہم نے جنت صرف متقین کے لیے بنائی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جنت میں صرف متقی جائیں گے, جنت میں صرف صاحبان تقویٰ جائیں گے. اگر جو جملہ سخت ہے مگر کیا کیا جائے, خود قرآن کا اعلان ہے کہ جنت میں نہ کوئی مسلمان جائے گا نہ کوئی مومن جائے گا, بلکہ کون جائے گا؟ جو متقی ہے وہ جائے گا, جو صاحبان تقویٰ صرف وہی جائیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں جس نے جنت بنائی ہے وہ کہہ رہا ہے, جس نے جنت خلق کی ہے, جو مالک جنت ہے, اس کی طرف سے قرآن میں اعلان ہے کہ ازلفت الجنت للمتقین, ہم نے متقین کے لیے جنت سجائی ہے. تو ظاہرہ کو معلوم ہی ہے کہ اسلام ہے, اسلام کے بعد ایمان ہے, ایمان کے بعد تقوی کا درجہ ہے. تو تقوی کا درجہ جو ہے وہ ایمان کے بعد ہے. اس کا مطلب ہے کہ مسلمان نہیں جائیں گے, مومن نہیں جائیں گے, بلکہ صاحبان تقویٰ جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے جب صاحبان تقویٰ جائیں گے تو ان کے آگے آگے رہبری کون کرے گا؟ سوال یہ ہوتا ہے. جب متقین کے بہت توجہ چاہوں گا, جب متقین کے لیے جنت بنی ہے تو اب آگے آگے رہبری کون کرے گا میدان حشر میں؟ کیونکہ اللہ نے اعلان فرمایا کہ جنت متقین کے لیے ہے, اور اس کے بعد قرآن دوسرے مقام پر اعلان کرے گا یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہم میدان حشر میں اماموں کو بلائیں گے. ہر قوم کا جو امام ہوگا وہ بلایا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان حشر میں نہ خلیفۃ المسلمین ملیں گے آپ کو, نہ امیر المومنین ملیں گے, بلکہ میدان حشر میں جو متقین کا امام ہوگا وہ ملے گا. جو متقین کا امام ہوگا وہی جنت تک لے جائے گا. اور پورے دعوے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے القاب و خطابات تھے سب چرا لیے گئے. کتنے لوگ امیر المومنین بن گئے, کتنے لوگ خلیفۃ المسلمین بن گئے. پڑوسی ملک میں چلے جائیے, ابھی کچھ عرصے پہلے میں گیا تھا تو ایک اخبار چھپا تھا طالبان کی طرف سے, اس پہ ہیڈنگ لگی ہوئی تھی کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ملا عمر. نہیں, میں نے خود اخبار دیکھا, وہاں سے اخبار چھپ رہا تھا, طالبان کی طرف چھپتا ہے, تو اس میں لکھا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ملا عمر. ان کے ساتھ امیر المومنین بھی لگا ہوا تھا, ان کے ساتھ خلیفۃ المسلمین بھی لگا ہوا تھا. اور یہ ابو بکر بغدادی, اس کا بھی کیا لگتا ہے؟ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین. تو اس کا مطلب ہے یہ امیر المومنین بھی بن گئے, خلیفۃ المسلمین بھی بن گئے, لیکن میدان حشر میں نہ خلیفۃ المسلمین کام آئیں گے نہ امیر المومنین کام آئیں گے, کیونکہ اللہ اعلان فرما رہا ہے ہم امام کو بلائیں گے اور متقین جائیں گے.
وہی آگے آگے ہوگا جو امام المتقین ہو گیا ہوگا. دنیا نے ہر لقب چرا لیا مگر امام المتقین کوئی آج تک نہیں بن سکا ہے. وہ امام المتقین ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ایک صلوات بھیجے محمد والا. تو یہ تقوی کے بارے میں چند جملے جو عرض کرنا بے انتہا ضروری. اب کیونکہ ایک مومنہ کے احسان ثواب کی مجلس ہے لہذا میں چاہتا ہوں کہ اسی مناسبت سے چند جملے جو ہیں وہ عرض کر دیے جائیں کہ دیکھیے کوئی بھی صفت ہوتی ہے وہ جسم کی نہیں ہوتی ہے. علم جو ہے عالم جو ہے وہ جسم نہیں ہوتا ہے. سخاوت جسم میں نہیں ہوتی ہے. بہادری جسم میں نہیں ہوتی ہے. صبر کا مادہ جسم میں نہیں ہوتا ہے. ایثار و قربانی یہ جسم کی صفات نہیں ہے. یہ جتنی بھی صفتیں وہ روح میں پائی جاتی ہیں. عالم جسم نہیں ہوتا ہے روح ہوتی ہے. سخاوت جسم میں نہیں پائی جاتی ہے روح میں پائی جاتی ہے. علم سخاوت اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ بہادری اور شجاعت یہ جسم کی صفت نہیں ہے بلکہ روح کی صفت ہے. اور پھر صاحب ذوقی جملہ نظر کر دوں کہ اگر بہادری اور شجاعت جسم کی صفت ہوتی تو ہر لمبا چوڑا آدمی بہادر ہونا چاہیے تھا. لیکن کتنے لمبے چوڑے ہیں جو میدان سے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں. صلوات بھیجے پر محمد وعلى. اس کا مطلب جسم کی صفت نہیں ہے روح کی صفت ہے بہادری. تقویٰ روح کی صفت ہے. تو جب تقویٰ روح کی صفت ہے تو جو روح مرد میں پائی جاتی ہے وہی روح خاتون میں بھی پائی جاتی ہے. وہی روح عورت میں بھی پائی جاتی ہے. لہذا اب اس آیت کریمہ میں صرف مرد شامل نہیں ہے بلکہ خواتین بھی شامل ہیں کیونکہ جتنے صفات و کمالات ہیں وہ روح میں پائے جاتے ہیں جسم میں نہیں پائے جاتے. لہذا اب جو روح مرد میں ہے وہی روح خواتین میں بھی ہے. لہذا اگر کوئی خاتون بلند کردار ہے تو اس کا مرتبہ بھی بلند ہوگا اور اگر کوئی مرد پست کردار ہے تو مرد ہوتے ہوئے اس کا مرتبہ پست ہوگا. یہی وجہ ہے کہ خاتون ہیں مگر اتنی باعزت ہیں اتنی باشرف ہیں اتنی بامرتبہ ہیں کہ جس کے لیے مرسل اعظم تعظیم کے لیے اٹھ رہے ہیں. ایک صلوات بھیجے بلند آواز. گرانی پلے عصمت بھی اتنی تھی کہ دیکھا ہے. گرانی پلے عصمت بھی اتنی تھی کہ دیکھا ہے. پہ تعظیم اٹھ جاتا ہے وزن مرسل اعظم. صلوات بھیجے بلند آواز. کلما دخلت فاطمہ قام الیہ رسول اللہ. جب بھی شہزادی فاطمہ زہرا آتی ہے اللہ کے رسول تعظیم کے لیے اٹھ جاتے ہیں. نہ صرف یہ کہ تعظیم کے لیے اٹھتے ہیں بلکہ ہاتھوں کو بوسہ بھی ہوتا ہے. نہ صرف ہاتھوں کو بوسہ ہوتا ہے بلکہ اپنی جگہ پر بٹھاتے بھی ہیں. کبھی کبھی اہل بیت کے مرتبے کو کم کرنے کے لیے بات کہی جاتی ہے اور ایک پہلو پیدا کیا جاتا ہے کہ صاحب محبت بہت کرتے تھے لہذا یہ عمل تھا. لہذا اس میں کوئی اہمیت نہیں ہے اس کے عمل کی. بہت محبت کرتے تھے باپ کی حیثیت بہت محبت کرتے تھے لہذا تعظیم کے لیے بھی اٹھ رہے ہیں ہاتھوں کو بوسہ بھی دے رہے ہیں. میں آپ تمام حضرات کو گواہ کر کے بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے اتنا بتا دیجئے کہ کتنا ہی چہیتا بیٹا کیوں نہ ہو اکلوتا بیٹا کیوں نہ ہو کتنی ہی دعاؤں کے بعد اس کو مانگا ہو وہ پیدا ہوا ہے مانو 15 سال بعد وہ بچہ پیدا ہوا ہے. اب جان چھڑک رہے ہیں ماں باپ کسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے کسی محفل میں بیٹھا ہوا ہے بیٹا آ گیا 4-6 برس کا بیٹا ہے. کیا باپ تعظیم کے لیے اٹھے گا تعظیم کے لیے اٹھے گا ہاتھوں کو اس کے چومے گا نہیں. بہت محبت کرتا ہے تو اپنی گود میں بٹھائے گا. بہت محبت کرتا ہے تو جو عرب کا انداز تھا پیشانی کا بوسہ دے گا. تو لاکھ محبت کرتا اولاد سے اور وہ اولاد اگر کسی محفل میں آ جائے کسی بزم میں آ جائے تو کیا ہوگا گود میں بٹھا لے گا. کیا ہوگا اس کی پیشانی کا بوسہ دے گا. لیکن اگر اسی محفل میں کوئی بزرگ عالم دین آ جائے
کوئی بلند مرتبہ عالم دین آ جائے تو اب ہمارا انداز کیا ہوگا؟ ہم تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اب ہم اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیں گے، اس کو اپنی نگاہ پر بٹھائیں گے۔ تو اگر رسول اللہ اپنی صاحبزادی کو اپنی آغوش میں بٹھاتے، پیشانی کا بوسہ دیتے، تو ہم یہ سمجھتے کہ باپ کی حیثیت سے پدری محبت کا اظہار محسوس ہے۔ لیکن تعظیم کے لیے کھڑا ہو جانا، ہاتھوں کو بوسہ دینا، اپنی جگہ پر بٹھانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ باپ کی حیثیت سے محبت کا اظہار نہیں ہو رہا ہے، بلکہ عظمت فاطمہ زہرا کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ میری بیٹی اتنی عظیم شخصیت کی حامل ہے کہ رسول تعظیم کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ صلوات بھیجے پر محمد۔ اور ایک علمی پہلو بہت زبردست آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، اور جس کو ہمارے بزرگ علماء نے بیان کیا، اس کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تمام کتابوں میں تحریر ہے کہ رسول اللہ تعظیم کے لیے اٹھتے تھے، اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھتے تھے۔ تو رسول اللہ کا کوئی بھی عمل یا تو واجب ہوتا ہے یا سنت ہوتا ہے، کوئی بھی عمل یا واجب ہے یا سنت ہے۔ کوئی بھی جو عمل ہے آپ پوچھ کسی فرقے کے عالم سے پوچھیے، کہے گا یا تو واجب ہے یا سنت ہے۔ اور سنت پر اتنی تاکید ہے مسلمانوں کو سنت پر عمل کرنے کی کہ آپ دیکھیں کہ وہ کتابیں پوری تحریر ہے کہ رسول اللہ کی یہ سنت تھی، اس طرح سے بیٹھتے تھے، اس طرح سے اٹھتے تھے، صاحب لمبا کرتا پہنتے تھے، اونچا پیجامہ پہنتے تھے۔ آج بھی لوگ سنت پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور روایت موجود ہے کہ ایک صحابی رسول تھے، ان کے سامنے خربوزہ آیا۔ اب خربوزہ جب ہاتھ میں لیا تو وہ رونے لگے، آنسو بہنے لگے ان کے۔ تو انہیں بھائی وہ خربوزے سے آپ کو رو کیوں رہا ہے خربوزہ دیکھ کر؟ کہا میں خربوزے پر نہیں رو رہا ہوں، میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ رسول خربوزہ کس طرح سے نوش فرماتے تھے، کس طرح سے کاٹتے تھے، کس طرح سے اس کو نوش فرماتے تھے۔ اگر یہ یاد آ جاتا تو میں اسی طرح سے خربوزہ کاٹتا بھی، اسی طرح تربوزہ کھاتا بھی، تاکہ سنت رسول پر عمل ہو جائے۔ یعنی اتنی محبوب رہی ہے سنت رسول اللہ کہ وہ خربوزہ بھی کھانا چاہتے تھے تو رسول اللہ کی سنت کے مطابق۔ تو اگر یہ بتائیے کہ اگر یہ باپ کی حیثیت سے بیٹی کی تعظیم ہو رہی ہوتی تو یہ ہر باپ کے اوپر یا تو عمل واجب ہو جاتا یا سنت ہو جاتا۔ ہر باپ پر یا تو واجب ہوتا بیٹی کی تعظیم کی اٹھے، یا سنت کی حیثیت سے ان کو اٹھنا پڑتا۔ جو اتنی سنت کی تعظیم کرتے ہیں، آج ہر باپ اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھ رہا ہوتا۔ لیکن کتنی ہی بڑی عظیم ہستی کی بیٹی کیوں نہ ہو، کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کی تعظیم کر رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فضیلت مخصوص تھی شہزادی فاطمہ زہرا کے ساتھ، اور کسی کو کبھی یہ فضیلت آج تک ملی نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجو رضاوات۔ تو یہ ہے شہزادی کی عظمت، یہ ہے شہزادی کا مرتبہ۔ ایک اور پہلو ہے جو میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں، وہ بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایسی باتیں بیان ہوں جو تمام شیعہ سنی علماء دونوں میں متفق علیہ ہوں۔ تو یہ سنت رسول اللہ یہ بھی تھی کہ جب بھی آپ مکے سے سفر پر تشریف لے جاتے تھے تو ہمیشہ جب سفر پر نکلتے تھے تو تمام اعزاء سے ملاقات کرتے تھے، تمام رشتہ داروں سے مکہ معظمہ میں تمام رشتہ داروں سے ملاقات کرتے تھے، اور سب سے آخر میں کعبہ معظمہ جاتے تھے اور جا کر کعبے کا بوسہ لیتے تھے۔ اس کے بعد سفر پر روانہ ہو جاتے تھے، اس کے بعد پھر کسی سے ملاقات نہیں، کعبہ شریف کعبہ معظمہ کا بوسہ لے کر پھر سفر پر روانہ ہوتے تھے۔ اس سے پہلے تمام اعزاء سے ملاقات کرتے تھے، سب سے آخر میں کعبے کا بوسہ۔ اور جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے کعبہ شریف پر جاتے تھے، کعبہ معظمہ، اور کعبے میں جا کر کعبے کا بوسہ لیتے تھے۔ اس کے بعد پھر کسی عزیز سے، کسی رشتہ دار سے ملاقات کرتے تھے۔ تو اس مکہ معظمہ میں سنت رسول اللہ یہ رہی کہ جب بھی سفر پر نکلے سب سے آخر میں کعبے سے ملاقات، اور جب سفر سے پہلے آئے، جب سفر سے واپس آئے تو سب سے پہلے کعبے سے ملاقات، کعبے کو بوسہ دیا، اس کے بعد کسی اور سے ملاقات۔ جب نکلے سب سے مل لیے، آخر میں کعبہ معظمہ پاس، اور اس کے بعد بوسہ دے کے اب روانہ ہو جاتے تھے سفر پر، اس کے بعد نہیں ملتے تھے کسی سے۔ اس کے بعد جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے کعبہ شریف۔ اب رسول اللہ کو ہو گئی ہجرت، اب مدینہ منورہ میں رسول اللہ ہے،
بھئی مدینہ منورہ میں رسول اللہ ہے. اب میں مسلمان علماء سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مدینے میں تو اب کعبہ شریف ہے نہیں. اب مدینے میں تو کعبہ معظمہ ہے نہیں. اور جب تک مکے میں رہے سیرت رہی کہ جب نکلتے ہیں تو سب سے آخر میں کعبے کی زیارت, اور جب واپس آئے تو سب سے پہلے کعبے کی زیارت. اب مدینے میں تو کعبہ ہے نہیں, کعبہ معظمہ ہے نہیں. اب بتا رسول اللہ کی سیرت کیا ہے, اب بتا سنت رسول اللہ کیا ہے. کیونکہ اب کعبہ نہیں ہے مدینہ منورہ میں, تو ساری کتابیں لکھتی ہے کہ مدینہ منورہ میں اب رسول کی سیرت یہ ہے کہ جب سفر پر نکلتے ہیں تو سب سے آخر میں فاطمہ زہرا کی پیشانی کے بوسہ لیتے ہیں, اور جب واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے فاطمہ زہرا سے ملاقات ہوتی ہے, ان کی پیشانی کا بوسہ ہوتا ہے, پھر کسی اور سے ملاقات ہوتی ہے. یہ ہے مرتبہ شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. ایک صلوات بھیجے بر محمد. بہترین سیرت کا نمونہ, بہترین سیرت کا نمونہ. رسول اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. میرے ٹکڑے کے کیا معنی ہے؟ دیکھیے پھر یہاں کے اوپر بیان کر دوں آپ کے سامنے. اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا میں نے کہ بدن اور روح دو چیزیں ہوتی ہیں. تو رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ جگر کا ٹکڑا ہے. کبھی کبھی اس کا ٹرانسلیشن کر دیا جاتا ہے. رسول نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. لیکن صحیح بخاری شریف کی حدیث فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, یا وہ ٹکڑا ہے تو مجھ سے ہے. اس میں بڑی لطافت ہے. تو یہ کیوں نہیں فرمایا؟ آپ تو جب بہت چاہتے ہیں تو کہتے ہیں میرا جگر کا ٹکڑا ہے, میرا دل کا ٹکڑا ہے. لیکن رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے دل کا ٹکڑا ہے, میرے جگر کا ٹکڑا, بلکہ ارشاد فرمائے گا میرا ٹکڑا ہے, میرا ٹکڑا ہے. یہ کیوں نہیں کہا جگر کا ٹکڑا؟ تو آپ یاد رکھیں کہ جگر جو ہوتا ہے وہ جسم میں ہوتا ہے, دل جو ہوتا ہے وہ جسم میں ہوتا ہے. لہذا اگر جگر کا ٹکڑا کہا ہوتا تو بات جسم رسالت تک محدود رہ جاتی ہے. یعنی جو رسول کی جسمانی صفات ہیں وہ شہزادی میں موجود ہیں. اگر دل کا ٹکڑا کہا ہوتا تو بات جسم رسالت تک محدود رہتی کہ جو جسمانی صفات ہیں رسول اللہ کی وہ شہزادی میں پائے جاتے ہیں. لیکن جب کہا میرا ٹکڑا تو میرے میں جسم بھی آ گیا اور روح بھی آ گئی, اور سارے صفات و کمالات روح میں پائے جاتے ہیں. جب کہا کہ میرا ٹکڑا تو اس کا مطلب ہے کہ جو جسمانی صفات ہے وہ بھی شہزادی میں ہے, اور جو رسول اللہ کے روحانی کمالات ہیں وہ بھی شہزادی میں موجود ہے. ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد. اب صحیح بخاری شریف کا تذکرہ آ گیا, لہذا اسی مناسبت سے میں دلیل بھی پیش کروں کہ صحیح بخاری میں دو صفتیں لکھی ہوئی ہیں رسول اللہ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کی دو نمایاں صفتیں جسم کی, جسمانی صفات, یہ صحیح بخاری شریف میں ہے جو میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ مسجد میں رسول اللہ تشریف فرما ہے, اصحاب کرام کا مجمع ہے, مکھیاں جو بھی آ رہی ہیں تو اصحاب پر بیٹھ رہی ہیں, رسول پر کوئی مکھی نہیں بیٹھی. جو مچھر آ رہے ہیں وہ اصحاب کو اذیت کر رہے ہیں, رسول کے جسم پر کوئی مچھر نہیں بیٹھ رہا. جو کیڑے مکوڑے حشرات وغیرہ جو زمین میں کبھی کوئی آ جاتے ہیں وہ اصحاب کے جسم پر تو آ رہے ہیں, مگر رسول کے جسم پر کوئی کیڑا مکوڑا, کوئی حشرات میں سے کوئی نہیں آیا. تھوڑی دیر تک اصحاب کی منظر دیکھتے رہے, آخر میں صبر نہیں ہو سکا اور رسول اللہ سے پوچھ لیا, اے اللہ کے رسول ہم بہت دیر سے دیکھ رہے ہیں کہ مکھیاں ہم پر تو بھنبھنا رہی ہیں مگر آپ کے قریب کوئی نہیں جا رہی مکھی. مچھر ہمیں اذیت دے رہے ہیں مگر آپ کو کوئی مچھر اذیت نہیں دے رہا, کوئی قریب بھی نہیں پٹک رہا ہے. اسی طرح سے جو حشرات ہیں وہ ہمارے جسم پر تو آ جاتے ہیں مگر آپ کے جسم پر کوئی حشرہ بیٹھا ہم نے نہیں دیکھا. اب رسول اللہ کا جواب سن لیجئے, صحیح بخاری میں موجود ہے. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا, رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان مکھیوں کو, ان مچھروں کو, ان حشرات کو میری معرفت دے دی ہے. یہ تمہارے جسم پر تو بیٹھیں گے, ہمارے جسم پر نہیں بیٹھیں گے, میرے جسم پر نہیں بیٹھیں گے. ان مکھیوں کو اللہ نے معرفت دے دی ہے,
ان حشرات کو اللہ نے معرفت دے دی ہے ہماری کہ یہ تم پر تو بیٹھتے ہیں، تمہیں تو اذیت دیتے ہیں، مجھ پہ میرے جس پر نہیں آتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکھیوں کو بھی معلوم ہے کہ رسول الگ ہوتا ہے، امتی الگ ہوتا ہے۔ کیڑے مکوڑوں کو بھی علم ہے کہ رسول الگ ہوتا ہے، امتی الگ ہوتا ہے، مگر ملا کو آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ وہ یہی کہتا رہا کہ رسول ہمارے جیسے، رسول ہمارے جیسے، رسول ہمارے جیسے۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد۔ دوسری صفت جو صحیح بخاری شریف میں ہے کہ بہت ہی ایک بزرگ صحابی سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ رسول اللہ کے جسم میں پرچھائی کیوں نہیں تھی، رسول اللہ کے جسم میں سایہ کیوں نہیں تھا، صحیح بخاری کی تھی۔ تو رسول اللہ تو بزرگ صحابی نے کہا کہ بھئی دیکھو مصلحت الہیہ یہ تھی، کیونکہ اگر رسول اللہ کے جسم میں پرچھائی ہوتی، سایہ ہوتا، تو پرچھائی زمین پر پڑتی۔ جب سورج میں نکلتے، وہ سورج کے سامنے نکلتے، دھوپ میں نکلتے، تو پرچھائی اور سایہ زمین پر پڑتا۔ تو لوگ ملنے آتے تھے رسول اللہ سے، کوئی ہاتھ کو صافیہ کر رہا ہے، کوئی دامن چھوپ رہا ہے، کوئی ملاقات کر رہا ہے۔ تو اگر پرچھائی زمین پر پڑتی تو کوئی بھی ملنے آتا تو کسی کا بھی پیر رسول کی پرچھائی پہ پڑ سکتا تھا، کسی کا بھی قدم رسول کی پرچھائی پر پڑ سکتا تھا، کسی کا بھی پیر رسول کی پرچھائی پر پڑ سکتا تھا۔ اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ رسول کے کسی بھی صحابی کا پیر، کسی بھی ساتھی کا پیر، کسی بھی ملنے والے کا پیر رسول کی پرچھائی پر بھی پڑے، رسول کے سائے پر بھی پڑے۔ تو اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ کسی ساتھی کا قدم جو ہے وہ رسول کی پرچھائی میں پڑے۔ اب یہ بتائیے کہ وہ قدم کتنے عظیم ہوں گے جو فتح مکہ کے بعد رسول کے شانوں پر نظر آ رہے ہیں، رسول کے کاندھوں پر وہ قدم نظر آ رہے ہیں۔ صلوات بھیجے پر محمد۔ تو شہزادی کا تذکرہ، ان کی عظمت، ان کا شرف، ان کا مرتبہ۔ کسی نے پوچھا کہ ایک خاتون کا بہترین زیور کیا ہے؟ رسول اللہ نے اپنے اصحاب سے، بہت مشہور روایت ہے کہ اپنے اصحاب سے کہا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ خواتین کا سب سے قیمتی زیور کیا ہے؟ تو ہر ایک نے کہا بھئی آپ بیوی سے پوچھ کے بتائیں گے۔ تو کوئی اپنی بیوی سے پوچھ کے آیا، کوئی اپنی بیوی سے پوچھ کے آیا، کوئی اپنی بیوی سے پوچھ کے آیا، کوئی اپنی بیوی سے پوچھ کے آیا۔ دوسرے دن پھر جمع ہوئے، سب کہا کہ بھئی بتاؤ۔ کہا میری بیوی نے کہا ہے کہ جو سونے کا ہار ہوتا ہے وہ سب سے قیمتی ہوتا ہے، کسی نے کہا جو موتیوں کا ہار ہوتا ہے وہ سب سے قیمتی ہوتا ہے، کسی نے کہا کہ ہیرے کا ہار سب سے قیمتی ہوتا ہے۔ آخر میں مولا علی کی نوبت آئی کہ تم بتاؤ کہ عورت کے لیے سب سے بہترین زیور کیا ہے؟ تو مولا علی فرمایا کہ عورت کے لیے بہترین زیور یہ ہے کہ نہ اس کی نگاہ کبھی کسی نامحرم پر پڑی ہو، نہ کسی نامحرم کی نگاہ اس کے اوپر پڑی ہو۔ اس سے بہتر کوئی زیور نہیں ہے۔ کہا کہ یہ فاطمہ زہرا کا جواب ہے، اور کیوں نہ وہ ایسا جواب دے کہ وہ میرا ٹکڑا ہے۔ ایک صلوات بھیجے اتنا پردے کا اہتمام تھا کہ آپ معلوم ہی جو بھی زیارت کرنے جاتا ہے دیکھتا ہے کہ مسجد نبوی بے ہی دروازہ کھلتا ہے شہزادی کے گھر کا، شہزادی کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کھلتا ہے، اور سامنے ہی ممبر ہے۔ تو اگر شہزادی چاہتی تو دروازے کے قریب آ کر پورا خطبہ سن سکتی تھی، اپنے گھر کے دروازے کے قریب آ کر پورا خطبہ سن سکتی تھی، لیکن شہزادی کبھی دروازے کے قریب بھی نہیں آئی کہ خطبہ سنیں اپنے باپ کا، اپنے بابا کا خطبہ سنیں۔ بلکہ تمام روایتوں میں یہ ہے کہ امام حسن امام حسین کو بھیجتی تھیں کہ تم سن کر آؤ اور مجھے آ کر بتاؤ کہ آج تمہارے نانا نے کیا کہا، آج تمہارے نانا نے کیا کہا۔ اس کے بعد امام حسن امام حسین تشریف لاتے تھے، وہ بتاتے تھے کہ آج میرے نانا نے یہ ارشاد فرمایا، آج میرے نانا نے یہ ارشاد فرمایا۔ اور یہاں پہ بھی دلچسپ واقعہ ہے کہ مولا علی سے کہا کہ شہزادی پورا خطبہ بتا دیتی تھی جب مولا علی آتے تھے کہ آج میرے بابا نے یہ کہا، میرے بابا نے یہ کہا، آج میرے بابا نے یہ کہا۔ کہا تم تو دروازے قریب بھی نہیں جاتی، تم کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا؟ کہا میرے بچے بتاتے ہیں آ کر۔ تو امام نے فرمایا کہ میں بھی سننا چاہتا ہوں، دیکھیں میرے بچے کس طرح سے اپنے نانا کا خطبہ بیان کرتے ہیں۔ تو ایک جس وقت شہزادے آئے تو مولا علی آڑ میں ہو گئے ذرا سا،
تاکہ شہزادوں کی نظر باپ پر نہ پڑے۔ اور اب شہزادی نے بلایا، شہزادی فاطمہ زہرا کہ آؤ بچوں آؤ، حسن حسین بتاؤ آج نانا نے کیا فرمایا۔ تو اب جو بیان کرنے لگے تو زبان میں ہلکی سی لڑکڑاہٹ آ گئی، زبان میں ہلکی سی لڑکڑاہٹ آ گئی۔ کہا کہ ابا کیا بات ہے، اس سے پہلے جو ہم سناتے تھے تو بالکل روانی سے سنا دیتے تھے، آج زبان لڑکھڑا رہی، کہیں میرا بابا تو مجھے نہیں دیکھ رہا ہے۔ مولا علی سامنے نکل آئے کہ ہاں میں بچوں میں تمہاری بات سن رہا تھا، سلوات بھیجے آواز۔ تو یہ مرتبہ شہزادی کا، یہ سیرت کے نمونے شہزادی نے پیش کیے۔ دیکھیے ہر عبادت، میں بات کو مکمل کر رہا ہوں، ہر عبادت جو ہوتی ہے وہ قربتاً اللہ ہوتی ہے، اور اس وقت تک کوئی عبادت قبول ہی نہیں ہوتی جب تک آپ کی نیت نہ کریں۔ قربتاً اللہ یعنی اللہ سے قریب ہونا، ہم اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، ہم اللہ، نماز آپ پڑھیں گے تو قربتاً اللہ، روزہ رکھیں گے تو قربتاً اللہ، حج پر جائیں گے تو قربتاً اللہ، خمس و زکوٰۃ ادا کریں گے تو قربتاً اللہ۔ کوئی بھی نیک عمل اگر اللہ کی قربت نہ ہو تو اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا ہے۔ لہٰذا ہر عبادت جو ہے وہ اللہ سے قربت کے لیے ہوتی ہے۔ اب سنیے، شہزادی سے پوچھا کہ کوئی خاتون کس وقت اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے، کس وقت اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے؟ تو شہزادی کو فرمانا چاہیے تھا اس وقت نماز پڑھ رہی ہو، جب روزے سے ہو، حج پر جا رہی ہو، اس سے زکوٰۃ ادا کر رہی ہو، تب اب اللہ سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ پوچھا سب سے زیادہ قریب کب ہوتی ہے؟ کہ جب گھر کے اندر رہ کر وہ اپنے شوہر اور بچوں کی خدمت کر رہی ہوتی ہے، تو اس وقت وہ عورت اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ ایک صلوات بھیج دے برابر۔ اتنا پردے کا خیال، اتنا پردے کا خیال۔ اسی لیے جب شہزادی جس وقت رسول اللہ کی وفات ہو گئی ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، پورا واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ کس طرح سے شہزادی پر دروازہ گرایا گیا تھا، کس طرح سے شہزادی کی پسلیاں شکستہ ہو گئی تھی، اور شہزادی کے شکم ہی میں جناب محسن کی شہادت ہو گئی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، شہزادی کی تکلیف میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب فضہ جو رسول اللہ نے خدمت کے لیے دی تھی، دیکھا کہ شہزادی کچھ زیادہ غمگین نظر آ رہی ہے، کچھ زیادہ غمزدہ نظر آ رہی ہے۔ جناب فضہ نے کہا شہزادی آج آپ کچھ زیادہ غمگین نظر آ رہی ہیں۔ کہا جہاں مجھے باپ کی جدائی کا غم ہے، وہاں ایک غم مجھے اور کھایا جا رہا ہے۔ کہ وہ غم کیا ہے؟ کہ دیکھو پوری زندگی کے زیادہ دن نہیں رہ گئے، لیکن یہاں جو جنازہ اٹھتا ہے وہ اس طرح سے اٹھتا ہے کہ میت کا قد و قامت ظاہر ہو جاتا ہے۔ میت کا قد و قامت، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر چارپائی پر کبھی کبھی آپ دیکھیں لکھنؤ میں میت لے جاتی ہے تو معلوم چارپائی پر میت کو لٹا دیا گیا، اس کے اوپر چادر ڈال دی گئی، تو اب ہر ایک کو اندازہ ہو گیا دیکھنے میں کہ آدمی کیسا تھا، یہ جس پر چارپائی پر جو میت جا رہی ہے لمبا قد تھا، چھوٹا قد تھا، کیسا قد تھا۔ تو میرے قد و قامت کا اندازہ ابھی تک کسی کو نہیں، لیکن مرنے کے بعد جب میرا جنازہ اٹھے گا تو میرے قد و قامت کا اندازہ نامحرموں کو ہو جائے گا۔ یہ غم بھی مجھے کھایا جا رہا ہے۔ تو شہزادی جو جناب فضہ فرماتی ہے کہ شہزادی ہمارے علاقے میں ایسی طرح سے صندوق بنایا جاتا ہے کہ پورا جسم اس کے اندر چھپ جاتا ہے اور قد و قامت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تاریخ کہتی ہے وفات رسول کے بعد پہلی مرتبہ فاطمہ مسکرائی۔ جیسے ہی جناب فضہ نے بات کہی، جناب شہزادی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اے فضہ میری وصیت یاد رکھنا کہ میرا جنازہ بھی ایسے ہی صندوق میں نکلے کہ جس میں پورا جسم ڈھانپ دیا جائے۔ اور پھر شہزادی نے وصیت کی تھی، اے علی دیکھیے اندھیرے میں میرا جنازہ نکلے تاکہ جنازے پر ابھی صندوق پر بھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے۔ اور اے علی اندھیرے میں آپ مجھے غسل دیجیے گا، اندھیرے میں آپ مجھے کفن پہنائیے گا۔ عزاداروں یہ بات تو ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ اندھیرے میں جو ہے جنازہ اٹھے، تاکہ شہزادی یہ چاہتی تھی کہ کسی نامحرم کی نظر جنازے پر بھی نہ پڑے۔ لیکن یہ باتیں اور یہ وصیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ شوہر کو وصیت کر رہی ہیں کہ یا علی اندھیرے میں غسل دیجیے گا
اندھیرے میں کفن پہنائیے گا۔ ارے شہزادی، یہ شوہر سے آپ کیوں وصیت کر رہی ہیں؟ تو شاید شہزادی جواب دے رہے تجھے نہیں معلوم، ابھی تک علی کو خبر نہیں کہ میری پسلیاں کتنی ٹوٹ چکی ہیں، میری پسلیوں پر کیسے زخم ہے، اگر غسل دیتے وقت نظر پڑ گئی تو علی کو بڑی اذیت ہوگی، علی کو بڑی تکلیف ہوگی، لہذا میں مرنے کے بعد مجھے برداشت نہیں ہے کہ علی کو اذیت و تکلیف محسوس ہو۔ اندھیرے میں غسل دیا مولا نے، شہزادی دنیا سے رخصت ہوتی ہے، اندھیرے میں غسل دیا، اندھیرے میں کفن پہنایا، اور اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ بچوں کو قریب بلایا، اے بچوں آ جاؤ اور اپنی ماں سے آخری بار مل لو، اب قیامت سے پہلے ملاقات نہیں ہوگی، قیامت سے پہلے ملاقات نہیں ہوگی۔ اب روایت کہتی ہے سارے بچے آ گئے، جناب زینب آ گئیں، جناب ام کلثوم آ گئی، امام حسن آ گئے، مگر ننھا شہزادہ حسین ابھی دور کھڑا ہوا، اے میرے بچے حسین تم بھی آ جاؤ اور ماں سے آخری بار مل لو۔ حسین نے کہا اے بابا، جب تک میری ماں مجھے بلائے گی نہیں میں ماں کے قریب نہیں آؤں گا۔ روایت کہتی ہے بندے کفن ٹوٹ جاتے ہیں، فاطمہ زہرا کے ہاتھ برس ہوئے، حسین کو اپنے کلیجے سے لگا لیا، آسمان سے ندا آتی ہے اے علی حسین کو فاطمہ کے کلیجے سے جدا کر لو۔ ارے پورے آسمان پر کوہرام مچا ہوا۔ بس آخری جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہاں شب کے سناٹے میں جنازہ اٹھتا ہے، جنت البقیع لے کر جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کسی مومنہ کی میت تدفین ہو رہی ہوتی ہے تو ایک آواز آتی ہے، ایک اعلان ہوتا ہے، اور وہ اعلان ہی ہوتا ہے کہ سارے نامحرم ہٹ جائیں، اب مومنہ دفن کی جائے گی، اب مومنہ کی تدفین ہوگی، سارے نامحرم ہٹ جائیں، صرف محرم موجود رہے، کیونکہ صرف محرم ہی تدفین کر سکتے ہیں کسی خاتون کی، اور کسی بھی خاتون کے دفن کرنے کے لیے کم از کم 2 محرموں کی ضرورت ہوتی ہے، کم از کم 2 محرم ہونا چاہیے خاتون کی تدفین کے لیے، کہ ایک قبر میں اترے تاکہ جنازہ سنبھال کر قبر میں رکھے، اور دوسرا قبر کے اوپر سے جنازہ دے، تو کم از کم 2 محرموں کی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی خاتون مومنہ کے جنازے کی تدفین کے لیے۔ لیکن آخر علی کی بے بسی دیکھیے، علی کی مظلومیت دیکھیے، علی کی بے کسی دیکھیے کہ وقت دفن صرف اکیلے مولا محرم موجود تھے۔ ارے بچے تھے مگر اتنے چھوٹے تھے کہ نہ قبر میں اتر کر ماں کی لاش کو سنبھال سکتے تھے، نہ قبر کے اوپر سے ماں کو دے سکتے تھے۔ اب علی کرے تو کیا کرے، یہی وقت تھا کہ مدینے کا رخ کیا، آواز دی اے اللہ کے رسول علی کی مدد کے لیے آ جائیے، علی کی مدد کے لیے آ جائیے۔ علی فاطمہ کو کیسے دفن کرے؟ روایت ہے کہ قبر سے 2 ہاتھ بلند ہوتے ہیں، آواز آتی ہے اے علی میری امانت میرے سپرد کر دو، اے علی میری امانت میرے سپرد کر دو۔ عزادارو آپ نہیں سمجھے کہ مولا علی پر ان جملوں سے کیا گزری ہوگی، ان کے دل پر کیا گزری ہوگی جب رسول نے فرمایا ہوگا اے علی میری امانت میرے سپرد کر دو۔ یاد کیجئے کہ جب شہزادی کی رخصتی ہونے لگی تھی تو رسول نے فرمایا تھا کہ ہاذہ فاطمۃ ودیعۃ عندک، اے علی یہ فاطمہ میری امانت ہے تمہارے پاس، یہ فاطمہ میری امانت ہے تمہارے پاس، اور امانت کے لیے شرط ہے کہ جیسی امانت لی جائے ویسی ہی امانت واپس کی جائے۔ جب رسول نے فرمایا ہوگا اے علی میری امانت واپس کرو تو علی کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا۔ اے اللہ کے رسول جب امانت لی تھی تو پسلیاں بھی سالم تھی، ہاتھ بھی سالم تھا، اب جب علی امانت واپس کر رہا ہے تو پسلیاں شکستہ ہے، ہاتھ بھی شکستہ ہے۔ اے اللہ کے رسول یہ علی آپ سے شرمندہ ہے، یہ علی آپ۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ ریاض فاطمہ صاحبہ بنت سید حسین مرحوم صاحب کی روحوں کو ایصال ثواب فرمائیں۔